تمام تعریفیں خدا پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ آج 11 اگست پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے کردار اور خدمات کی وجہ سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہی تشکیل پاکستان اور تعمیر پاکستان میں اقلیتوں کے کردار اور قربانیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ آج میرے ساتھ گردوارہ سکھ پربندھک کمیٹی کے ممبر سردار اندرجیت سنگھ موجود ہیں، انہی کے ساتھ انور سردار مسیح جو ایکس ممبر ڈسٹرکٹ کونسل نارول ہیں، اور انہی کے ساتھ میڈم رینا جیرلڈ جو اوپن تھیولوجیکل سیمنری میں ایز اے ایڈمن آفیسر اور HR کام کر رہی ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میرا نارول چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیا کہ پاکستان میں جو بسنے والی اقلیتیں ہیں اور ہندوستان یا پاکستان کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بسنے والی اقلیتوں میں کیا فرق ہے۔ تو آج میں خاص کر ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج مجھے اس بات کی اور اس ویژن کی سمجھ آئی ہے جو ہمارے وہ سیاسی رہنما جب تقسیم ہند کے وقت 1947 میں انہوں نے کیوں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور پاکستان کے ساتھ جانے کو کیوں ترجیح دی۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ جانتے تھے کہ جس خدائے واحد کو ہم مسیحی لوگ جس پہ ایمان رکھتے ہیں، اہل اسلام بھی اسی خدائے واحد کے ماننے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے اندر بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے، ان کی عزت، آبرو، جان و مال کا۔ اور تیسرے نمبر پر جس مسیح یسوع کو ہم مانتے ہیں اس پر ایمان لائے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اسلام یا اہل اسلام کے ساتھ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے۔ آج وہ بات سمجھ آئی ہے ہمیں کہ ہمارے ان سیاسی رہنماؤں نے کیوں پاکستان کے جانے میں، پاکستان کے بننے میں اپنا ووٹ دیا۔ لہٰذا ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک پر نظر دوڑائیں، ہندوستان میں 25 کروڑ سے زیادہ مسلم آبادی ہے، لیکن آج ان کے جو حالات ہیں دنیا میں اقلیتوں کے ساتھ کہیں بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ انڈیا ایک نام نہاد جمہوریت ہے اور آگ لاپتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی فراڈ جمہوریت ہے۔ وہاں پر نہ مسلمان آزاد ہیں نہ کرسچن آزاد ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے مذہبی اجتماعات کرتے ہیں 1 لاکھ کی تعداد کے ساتھ، اور پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں خاص کر کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحی قوم وہ قوم ہے کہ ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرنا ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اداروں کی سلامتی کی دعا کرنا ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ لہٰذا کسی بھی چرچ میں صبح و شام 2 وقت جو عبادت ہوتی ہے اس میں ہم پاکستان کی، پاکستان کے تمام اداروں کی اور تمام پاکستانیوں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ دعا کرنے والی قوم ہے یا لوگ ہیں تو وہ مسیحی لوگ ہیں۔ السلام علیکم، میں شکر گزار ہوں میرا ناروال چینل کا اور ملک پاکستان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مائنورٹیز ڈے جو منایا، جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس میں اگر میں مائنورٹیز کی بات کروں تو خداوند کا شکر ہے کہ ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مسیحی برادری ہی نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ وہ اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں، چاہے گردوارے ہوں، مندر ہوں، کہیں بھی ان کو مکمل روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں کنٹریبیوشنز کی بات کروں ان اقلیتوں کی اور میں مسیحی برادری کی بات کروں تو قیام پاکستان سے لے کر ہی اگر ہم SP سنگا سنگھ سے اور سسل چودھری سے لے کر اگر ہم بات کریں تو سسٹر روت جن کی حال ہی میں انتقال بھی ہوا ہے، انہوں نے اپنی بے شمار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں ملک پاکستان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آج بھی ہماری مسیحی بہنیں اگر آپ دیکھیں تو طب کے شعبہ میں کس قدر اپنی خدمات بطور نرسز جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم تعلیم کے شعبے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بغیر کسی جنسی اور مذہبی تفریق کے جو ہیں وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شانہ بشانہ اہل اسلام کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ بطور پاکستانی وطن عزیز کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے جذبہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ملک کا حصہ ہیں جہاں پر ہمیں
بغیر کسی تفرقہ کے، بغیر کسی تفریق کے جو ہے وہ ہر قسم کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ جو پاکستان میں اقلیتی دن منایا جا رہا ہے، میں اندرجیت صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس دن کے حوالے سے کیا خیالات ہیں اور کیا جذبات ہیں؟ جی اندر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں سب سے پہلے تو میرا ناروال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ منارٹی ڈے کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر سکیں۔ تو اگر میں بالخصوص اقلیتوں کی اگر بات کروں تو اس میں سکھ کمیونٹی کی بات کروں تو قیام پاکستان سے لے کر کے آج تک یہاں پہ ہماری تقریباً کوئی 20,000 سکھ کمیونٹی ہے جو کہ پورے پاکستان میں بستی ہے، اور شکر اللہ پاک کا کہ ہم یہاں پہ بہت آزاد ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی مذہبی پرابلم نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی جتنی بھی ہماری عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنی جو مذہبی عبادات ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہمارے یہاں پہ سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے اس میں اس وقت آج ہمارے پاکستان کے اندر ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، فوج کے اندر بھی ہماری نمائندگی ہے، بہت سے ایسے جو ہمارے کی سٹیک ہولڈر ہیں ہماری سکھ کمیونٹی کے لوگ اپنے پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم بینگ پاکستانی یہاں پہ اپنے پاکستان کو ہم سرو کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے وی آر مینورٹی ود ان دا مینورٹی، ہم اقلیتوں میں بھی اقلیت ہیں، لیکن ہمیں جو حقوق ملے ہیں یہاں پہ، ہمیں جو یہاں پہ حکومت پاکستان نے جو یہاں پہ ہمیں جو نوکریاں دی ہیں، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم سے جو ہے وہ روشناس کروایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے باشندے ہیں۔ اور معاشی طور پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے جس طرح کی ہماری جو زیادہ بیلٹ ہے، پشاور میں ہماری کوئی 500-600 فیملیز رہتی ہیں، اس طریقے ننکانہ صاحب میں رہتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے پنجہ صاحب میں کوئی 150-200 لوگ جو ہے گھرانے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور ہمارے بزنس بہت اچھے ہیں، ہم اچھے طریقے سے یہاں پہ سرو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے یہاں پہ ہم عید ہو، کوئی اور شبرات کا دن ہو یا بیساکھی کا دن ہو، تو ہمارے یہاں پہ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ٹرمز ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی معاشی طور پہ پرابلم نہیں ہے، سماجی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اندر صاحب، میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں، اسپیشلی سکھ کمیونٹی میں، پاکستان میں جو اقلیتی آزادی ہے یا عبادت گاہوں میں جانے کی بات ہے، تو آپ کو کتنی آزادی ہے یہاں پر مذہبی طور پر؟ دیکھیں جی، جو مذہبی آزادی کی ہم بات کریں تو اس کی مثال ہمارے پاس بہت بڑی ہے، جو کہ کرتارپور سب کوریڈور ہے، جو کہ صرف اور صرف 4 ایکڑ پہ محیط تھا 2019 سے پہلے، لیکن حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہماری سکھ کمیونٹی کے اوپر، جنہوں نے کرتارپور کوریڈور کھولا ہے، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جو کہ یہاں پہ اب نہ صرف پاکستان کی سکھ کمیونٹی بلکہ پوری دنیا سے یہاں پہ سکھ کمیونٹی آ رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، پاکستان میں بسنے والے سکھ، پاکستان میں رہنے والی سکھ کمیونٹی، ہم پوری طرح سے مذہبی طور پہ ہم آزاد ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہم جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، عام دنیا میں ہم جا کے پاکستان میں کہیں پہ بھی ملتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت ریسپیکٹ اور پیار دیتے ہیں، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں یہ سکھ کمیونٹی کو، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا باقی جو کمیونٹیز ہیں، ہم یہاں پہ بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔